حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی چیز میں دوڑ لگانا ہے، ریس لگانا ہے، تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے اندر اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ اور ریس لگائی ہے۔ لیکن آج ہم سب کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طلب کے لیے، دنیا کی خواہش کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے لیے، اچھے بینک بیلنس کے لیے اور دنیا کی ساری خواہشات کے پیچھے ہماری دوڑ لگ رہی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے حکم کو توڑ کر دنیا کے چیزوں کے پیچھے دوڑ لگائے گا، ریس لگائے گا، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور دین کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا عطا بھی کر دیں گے لیکن دل کا سکون اور چین اللہ چھین لیتے ہیں۔ کیونکہ جتنا مال آئے گا، جتنے ہمارے پاس دنیا کی سہولیات مہیا ہوگی، اتنا ہی دل کے اندر بے چینی اور سکون بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی، قیامت کے دن کے اندر بھی، میدان محشر میں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا لمبا اس کا حساب کتاب میدان محشر میں چلے گا، اور جتنا کم ہوگا اتنی آسانی ہوگی اس کی سہولت کے اندر۔ آج پوری دنیا جو ہے دل کے سکون کو تلاش کر رہی ہے، چاہے دنیا کے کسی فیلڈ میں کام کرنے والا ہو، دکان چلانے والا دکان تو چلا رہا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، جاب کرنے والا جاب تو کر رہا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، کاروبار اور تجارت کرنے والا، میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی فیلڈ میں انسان کام کر رہا ہے، جس فیلڈ میں بھی ہے وہ اس فیلڈ کے اندر اس کو دل کا سکون نہیں ہے۔ کیوں دل کا سکون نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ کے حکموں کو ہم نے توڑا ہے، حلال و حرام کے فرق کو چھوڑا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی میں پیدا کیا ہے، دھوکہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، غلط طریقے سے مال بیچا اور خریدا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، آنکھوں سے گناہ کیے ہیں، کانوں سے غلط چیزیں سنی ہے، زبان سے غلط بولا ہے۔ یہ دنیا کی یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو توڑ کر ہم چاہے کہ دل کا سکون اور اطمینان مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ دنیا بھی ملے اور سکون بھی ملے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کی مرضی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہوگی، تو ہی جا کر کے دنیا کی چیزیں ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، اور اگر نہیں ہے تو دنیا جتنی بھی آ جائے پھر بھی دل کا سکون نہیں ملتا۔ اس طریقے سے ایک آدمی جو ہے اپنی گاڑی کو چلا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ روڈ سے مجھے جانا ہے، لیکن وہ جلدی کی چکر میں یا ٹریفک کی زیادتی کی چکر میں وہ نو انٹری والے روڈ پر اگر گھس جائے کہ اس روڈ پر اسے جانا نہیں تھا، ون وے تھا، نو انٹری والا روڈ تھا، اب اس نے اپنی گاڑی تو نو انٹری والے روڈ پہ تو ڈال دی، لیکن اس کے دل کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے آگے پولیس والا پکڑ لے۔ نو انٹری میں گاڑی تو ڈال دی، جیسے اس نے نو انٹری میں گاڑی ڈالی ہے اس کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ روڈ نو انٹری کا کب پورا ہوگا، ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں پولیس والا آ جائے اور نو انٹری کے اندر ون وے میں میں نے گاڑی ڈالی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے۔ وہ مصیبت اور ٹینشن اور پولیس والوں کی چکر میں اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ نو انٹری والے روڈ پر بے چینی کے عالم میں چلتا رہتا ہے۔ اس کا سکون واپس کب آتا ہے؟ جب انٹری والی روڈ صحیح روڈ پر آتا ہے، تب جا کر کے اس کا سکون ختم ہوتا ہے اور اس کو دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو آج ہم سب کی زندگی جو ہے وہ نو انٹری
والے روڈ پر چل رہی ہے. یہ آنکھ اللہ نے دی تھی کہ جس روڈ پر چلانا ہے اس آنکھ کو اس پر چلانا چاہیے تھا, اور اللہ کی مرضی کے خلاف گناہ کے اندر آنکھ کو لگانا, یہ اللہ کی نو انٹری میں ہماری آنکھ گھس گئی. یہ کان اللہ نے دیے تھے اللہ کی بڑائی سننے کے لیے, مؤذن کی صدائیں سننے کے لیے, اللہ کی باتیں سننے کے لیے, قرآن کی باتیں سننے کے لیے, لیکن ہم نے اس کو غلط چیزوں کو سننے میں لگایا. اللہ نے جو نو انٹری کا بورڈ مارا تھا ہم نے اپنی گاڑی کو نو انٹری میں ڈال دی غلط چیزیں سن کے. یہ زبان اللہ نے دی تھی اللہ کی تعریف کے لیے, اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے, اچھی باتیں بیان کرنے کے لیے, اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے, لیکن یہ زبان ہماری غیبت اور برائیوں والے نو انٹری روڈ پر چل رہی ہے. کاروبار اللہ نے دیا تھا حلال کمانے کے لیے, ہم سود اور ریاض کے چکر میں پڑ گئے, تو ہم نو انٹری کے اندر گھس گئے. جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے, ہم نو انٹری والے روڈ پہ چل رہے. اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی کام کر رہے وہ اللہ کے نو انٹری والا روڈ اور بورڈ ہے, اور ہم نے اس میں جا رہے, اور ہم یہ سوچے کہ دنیا کی زندگی میں سکون مل جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس طریقے سے نو انٹری پر گاڑی ڈالنے کی وجہ سے پورے رستے اسے بے چینی رہتی ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے, جب تک کہ وہ صحیح روڈ پر نہیں آتا وہاں تک سکون نہیں ملتا. تو ہماری زندگی بھی نو انٹری میں چل رہی ہے. آنکھ گناہ کر رہے, کان گناہ کر رہے, زبان گناہ کر رہی ہے, کاروبار میں جھوٹ بول رہے, غیبت میں لگے ہوئے, لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے, اور جو ہے اب تو کاروباری اعتبار سے سودی لین دین کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری لائف کی گاڑی تو نو انٹری میں چل رہی ہے, اور ہم یہ چاہے کہ دل کا سکون مل جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چلنے کے اندر ہی سکون مل سکتا ہے. چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے, پھر بھی سکون کے لیے تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر آنا ہی ہے. اس کے بغیر ہمیں دنیا میں سکون نہیں مل سکتا. ہم اللہ کی مرضی کے خلاف بھی چلے اور سکون بھی تلاش کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے, اے لوگوں تم ریس لگاؤ اللہ کے جنت کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف, اللہ کے حکم کو پورے کرنے کی طرف, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنے کے اندر ریس لگاؤ. ہماری ریس دنیا کے اندر ہے کہ فلاں نے اتنے لاکھ کا بنگلہ بنایا تو میں اس سے زیادہ کا بنا لوں, فلاں نے ایسی گاڑی لے آیا میں اس سے قیمتی گاڑی لے آؤں, فلاں کی شادی میں اتنے کا ڈیکوریشن میں اس سے زیادہ کا ڈیکوریشن کروں. ہر چیز میں دنیا کے اندر آدمی چاہے اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو وہ ریس لگانے کے لیے پڑا ہوا ہے, اور اس ریس لگانے کے لیے اسے مال کی ضرورت ہے. وہ مال کمانے کے اندر حلال و حرام کا طریقہ بھلا دیا. اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, میری مغفرت و جنت, ایسی جنت کی طرف ریس لگاؤ, ایسی جنت کی طلب میں دوڑ لگاؤ جو جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بڑھ جائے. لیکن پھر بھی ہم دنیا کی چیزوں میں ریس لگا رہے ہیں. دوسرے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ آج جو ہے ہم ایسی چیزوں کو خرید رہے ہیں جو ہم کو اللہ کے انٹری والے روڈ سے ہٹا کر کے نو انٹری والے روڈ پر ڈال دیتی ہے. اب یہ موبائل ہی دیکھ لیجیے, ہم اس کا کتنا صحیح استعمال کرتے ہیں. اب تو ہماری ایمان غیرت اتنی مر گئی کہ ایک تو وقت تھا کہ لوگ علماء کے بیانوں میں جایا کرتے تھے, انتظار کرتے تھے کہ فلاں عالم
दिन का फला जगह बयान होगा, या फला मदरसे के जलसे में फला आलिम आएंगे तब जाएंगे। अब वो दौर सिलसिला तो खत्म हो गया। अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। अरे उससे भी आगे चले, अब तो मुसलमान की गैरत इतनी बन गई, गोया कि जाहिर में मुसलमान है, दिल के एतबार से मुनाफिक है। अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनना नहीं चाहता। हफ्ते में एक दिन भी मस्जिद वाले उलमा इकराम बयान करते हैं, लेकिन आने का वक्त वही खुतबे का टाइम है। अपने ईमान का जायजा ले कि हमारा ईमान है भी या नहीं है, कि हमारा दिल, हमारा ईमान अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं कर रहा है। कहीं हम अंदर से मुनाफिक तो नहीं हो गए। और अगर यही किसी जगह पार्टी हो जाए, कोई नाच गाने वाले आ जाए, या फिल्मी एक्टर आ जाए, या कोई क्रिकेटर आ जाए, तो उसी कारोबार में से वक्त निकलेगा वहां जाने के लिए। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो हम अपने ईमान का जायजा लेके ईमान बाकी भी है या नहीं है, या कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। मुनाफिक कहते किसको है कि जाहिर में तो अपने आप को कहे कि मुसलमान हो और दिल अंदर ईमान से खाली हो, ईमान वाली बातों पे अमल करने के लिए तैयार ना हो, वही तो मुनाफिक है। तो कुरान करीम ने कहा वो मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, आज हम ऐसी चीजें खरीद रहे हैं कि जो हमारे लिए गुनाहों के रास्ते पर, नो एंट्री वाले रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है। हर एक अपने नफ्स से, कोई किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हर एक अपने नफ्स का जायजा ले कि मैं अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कितना करता हूं। क्या चलो बयानों में नहीं जा रहा, तो क्या उलमा इकराम के बयान या बड़े अकाबिरीन के बयान नहीं, बल्कि अगर वो गाने वगैरह सुनते हैं, उलमा का बयान आ जाए तो फौरन उसको हटा करके वही गाने, वही मसीह। सोचे हमारे ईमान का क्या हाल है। फिर ऐसे ईमान के साथ अल्लाह की मदद नामुमकिन है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ दुआ कर लेने से काम नहीं हो जाता कि हम नो एंट्री में गाड़ी चलाए, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारे और लोगों को कहते रहे कि दुआ करो कि अल्लाह हिदायत दे दे। अल्लाह यूं हिदायत नहीं दिया करता है, अल्लाह हमारे लिए मोहताज नहीं हिदायत देने के लिए। कभी लोगों से यूं कहा आपने कि दुआ करो कि मेरा कारोबार चल जाए, और कारोबार के अंदर आप जाए नहीं, दुकान खोले नहीं, कारखाना डाले नहीं, और नौकरी और तिजारत और जॉब में जाए नहीं, खाली दुआ कराए कि पैसा आ जाए। ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। तो अल्लाह की हिदायत खाली दुआ कराने से थोड़ी हो जाएगी। हिदायत की तरफ कदम भी बढ़ाने पड़ेंगे, नमाजें भी पढ़नी पड़ेगी, तिलावत भी करना पड़ेगा, गुनाहों से बचना भी पड़ेगा, तौबा भी करनी पड़ेगी, और फिर किसी से दुआ कराओगे तो उसकी दुआ काम आएगी। वरना तो कोई दुआ काम आने वाली नहीं है। किसी बड़े से बड़े वली की दुआ भी काम नहीं आएगी। दुनिया का मामला है तो कारोबार में जा रहे हैं और दुआ की दरख्वास्त करा कि मैं कारखाने के अंदर जाता हूँ, काम करता हूँ, दुआ करो बरकत हो जाए। काम कर रहा है, बरकत की दुआ करवा रहा है, वो तो हो सकता है। तो कारखाने ना जाए, घर में बैठे रह के दुआ करो, पैसे आ जाए। ऐसा तो नहीं कि मकान का छत फटेगा और बंडल के बंडल घर में आके गिर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। दुनिया के जब निजाम में ये नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला के हिदायत के निजाम में कि दुआ कर दो कि मैं सुधर जाऊं, दुआ कर दो कि मैं नमाजी बन जाऊं, दुआ कर दो कि मैं दीनदार बन जाऊं। सिर्फ दुआ करने से नहीं होगा, पहले उसकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, फिर दुआ करानी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, तो वो दुआ आपको कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगी। हम उस तरफ जाते ही नहीं। हर एक अपने नफ्स का जायजा ले कि ये मोबाइल जो अल्लाह ने एक नेमत ही है, लेकिन इस नेमत का हम सही इस्तेमाल कितना करते हैं और गलत इस्तेमाल कितना करते हैं। क्या तन्हाई में हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? क्या वो अल्लाह तुमसे गाफिल हो गया, या वो अल्लाह को पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो? इस मोबाइल के अंदर गलत चीजें देखकर नो एंट्री में जा रहे हैं और दुआ करे सुकून का तो हो ही नहीं सकता है। उलझने परेशानियां रहेगी जब तक कि हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने
اور اس دور کے اندر موبائل نے تو گناہ اتنے آسان کر دیے کہ کتنا جھوٹ بولنا، کب کس کو کہاں ملنا نہیں ملنا، وہ سارے گناہ کے دروازے موبائل نے بڑی آسانی کر دی ہے۔ اس دور کے اندر ہماری بچی یا ہماری بیوی کتنے بھی پردے والی ہے، اگر اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، فیس بک انسٹا وغیرہ چل رہا ہے اس پہ، تو وہ پردہ کوئی کام کا نہیں۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کوئی کام کا نہیں وہ پردہ۔ پردے میں رہ کر کے یہ موبائل جو ہے ایسے کانٹیکٹ اور ایسی چیٹنگ میں گناہ کے دروازے پر نو انٹری پر لے جائے گا۔ ہاں ضرورت ہے گھر میں ہمارے کو اینڈرائڈ فون دینے کی۔ کوئی دعویٰ کرے میری بیٹی تو رابعہ بصریہ جیسی ہے اور اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج سب پریشان ہیں، سب الجھن ہیں، سب جس کو دیکھو وہ بہت الجھن ہو رہی ہے، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوتیں چھوڑ دی، جس سے گھر میں سکون آتا ہے۔ آج کتنے گھر جائزہ لے، پتا چلے گا کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ آج ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کی تربیت سے بالکل غافل ہو چکا ہے، اپنے بچوں پر اندھا اعتماد کر رہا ہے اور بڑے فون بھی دے رہا ہے، لڑکی کو بھی دے رہا ہے، لڑکی کو بھی دے رہا ہے، اور اندھا اعتماد کر رہا ہے کہ میری بچی تو میرے بچے غلط راستے پر نہیں جا سکتے۔ خود کے گھر کی نگرانی چھوڑ کر محلے کی لڑکیوں کے عورتوں کی نگرانی ہو رہی ہے کہ فلاں کی لڑکی اتنا بڑا فون چلاتی ہے، فلاں کی لڑکی فون لے کر نکلتی ہے، دوسروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ خود کے گھر کے اندر بڑا بیٹا ہے کہ میرے گھر میں بھی تو میری بیٹی اور بیٹے کے پاس بڑا فون ہے۔ جب سونے کے لیے الگ الگ بستر پر جاتے ہیں تب سب کے فون الگ الگ، کون کیا استعمال کر رہا ہے؟ کبھی اٹھ کر آپ نے انکوائری کی اپنے بچوں کے پاس؟ اچانک جا کر کے فون لے کر کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کس سے چیٹنگ کی جا رہی ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب مسجد کے محراب میں بیٹھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا، وہ بیٹھی رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ بیٹا یہ کہاں سے؟ کہ آم کا موسم تو نہیں ہے، آم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیلے کا موسم نہیں، کیلا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ لیچی کا موسم نہیں، لیچی کہاں سے آیا؟ ذمہ داری ہے باپ کی سوال کرنا۔ کون آدمی آیا تھا؟ کون لڑکا آیا تھا؟ کس سے تعلق ہے جو تیرے لیے چیز دے کر کے گیا؟ انا لکی ہاذا، یہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ حضرت مریم علیہ 16 پارہ کھول کر دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا ہی ہے، اور ان کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، سورہ پارے کے اندر، سورہ مریم کے اندر اللہ نے، اور ان کے پیٹ سے بغیر نکاح کے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں۔ تو حضرت زکریا مریم علیہ السلام سے سوال کر سکتے، کیا ہم اپنی بیٹی سے سوال نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری بیٹیاں مریم علیہ السلام سے بڑھ کر ہو گئی؟ کبھی ہم نے سوال کیا بیٹا یہ کلر کا تو کپڑا میں نے تجھے نہیں دلایا تھا، میری بیٹی کہاں سے آیا؟ یہ چپل میں نے نہیں دلائے تھے، کہاں سے آیا؟ تیرے فون میں اس مہینے میں نے ریچارج نہیں کرایا، ریچارج کہاں سے ہوا؟ تیرے پاس تو فون میں تیری دادی نانی اور میرا نمبر تھا، یہ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ کیوں ہم سوال نہیں کر سکتے؟ باپ کی ذمہ داری ہے سوال کرنے، لیکن باپ بالکل اس سے نظر انداز ہو کر چلتا ہے، اپنی بیٹی بیٹوں کو بھروسہ رکھتا ہے اور دوسرے کی بیٹی اور بیٹیوں پر نگرانی رکھتا ہے کہ اس کی عورت ایسا فون چلاتی ہے، اس کی عورت رات کو اتنے بجے تک آن لائن تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ان کی عورتوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اللہ تجھ سے تیری اولاد اور تیرے بارے میں سوال کریں گے۔ آج ہر ایک دوسرے کی فکر میں خود کے گھر کے مسائل سے نظر انداز کر کے چلتا ہے۔ ذمہ داری ہے ہماری، بلکہ اسکول ہے، ٹیوشن بھی جا رہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا اور لانا۔ اور کبھی اچانک اسکولوں میں چلے جانا، ریسیس کے وقت، چھوٹنے کے وقت، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم رکشے والے کے بھروسے بیٹھے اور رکشہ والا لیٹ پہنچتا ہے اور اتنی دیر چھوٹنے کے بعد کالج اور اسکول ہماری لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کھڑے رہتی ہے اور وہ گناہ میں ملوث ہو رہی ہے۔ اس کی ذمہ داری اور نگرانی بھی باپ کی ہے، لیکن باپ کو تو صرف ایک ہی پیسہ چاہیے، پیسہ۔ اور ماں جا رہی ہے اور ماں بھی گھر سے نکلتی ہے تو فون کانوں پہ لگا ہوا ہے اسکول تک، اور اسکول سے گھر آتی، گھر کے اندر انٹری ہونے سے پہلے فون بند ہو رہا ہے۔ ایک نہیں بے شمار مسائل ہے اس میں۔ گناہوں سے جب تک ہم بچیں گے نہیں اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، ہم یہ سوچے گھر میں سکون آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سکون آنا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہمارے گھر کی زندگیاں، ہمارے بچیوں اور بچوں کی زندگیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ آ جائے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے اولادوں کے اوپر بھی اندھا اعتماد کر کے بیٹھے۔ آج 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے میڈیکلوں سے نشے کی گولیاں لے کے استعمال کر رہے ہیں، باپ کو پتا نہیں اپنے بیٹے کے دوست کون ہیں، کس لائن کے، پتہ ہی نہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے نگرانی کرنا، پتہ کرنا۔ یہ نشہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے یہ ٹیبلٹ کا نشہ ہو، چاہے کوئی اور بھی نشہ ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے مجموع الزوائد کے اندر کہ ایک زمانے کے اندر ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے نیک انسان تھے، اور اس علاقے کی جو ہے بڑے مالدار گھر کی ایک عورت تھی، ان کی نیکی پر فدا ہو گئی، اور اس نے اپنی خادمہ سے بلایا اور کہا کہ جھوٹ جا کر کے کہنا کہ فلاں جگہ ایک مرتبہ مسئلہ ہوا تھا، وہ مسئلہ ان کے پاس آیا ہوا ہے اور وہاں پر آپ موجود تھے، اس کے لیے آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ اللہ والے نیک انسان تھے، کہنے لگے کہ اگر میری گواہی سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے، نیک کام ہے، چلوں گا میں۔ اب وہ خادمہ لے کر کے گئی، کہا آپ پہلا دروازہ کھولیے، اس کے بعد ایک اور دروازہ آئے گا، اس کو کھولیے، پھر ایک اور دروازہ آئے گا، اس کو کھولیے، اور چوتھے دروازے والے روم کے اندر جو ہے ہماری مالکین ہے، اور وہاں پر یہ مسئلے کی بات ہوگی ہم سے۔ جب وہ نیک اللہ کا بندہ اس جگہ پہنچا ہے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک کٹورے میں شراب، نشے کی چیزیں رکھی ہوئی، اور یہ خوبصورت ملکہ بیٹھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ زنا کر لو، کبھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی نو انٹری والا راستہ ہے، میں کبھی نہیں جا سکتا۔ کہا تو یہ چھری پڑی ہے، اس بچے کا قتل کر دو، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا یہ شراب پی لو، نشہ کر لو، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت نے کہا پھر میں چلا کر کے لوگوں کو جمع کر کے آپ کے نیکی پن کو بدنام کر دوں گی، یہ تین میں سے کوئی ایک تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ والے نیک انسان نے کہا کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، قتل یہ بھی گناہ کبیرہ، ان دونوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے میں شراب پی لوں، نشہ کر لوں تو یہ زیادہ بہتر ہے، توبہ کر لوں گا، لیکن ابھی جان، ایمان اور جان کو بچانے کے لیے اگر میں نشہ کر لیتا ہوں تو اس صورت کے اندر میرا ایمان بھی بچ جائے گا، میری جان بھی بچ جائے گی۔ اب اس کے اندر نشے کی کچھ چیزیں بھی ملی ہوئی تھی، جیسے انہوں نے وہ پیالہ شراب کا نشے کا پیا ہے، وہ نشہ ان کی عقل کو مغلوب کر دیا، اور جو چھری پڑی ہوئی تھی اٹھا کر اس بچے کو قتل کر دیا اور اس ملکہ کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ام الخبائث کہا ہے کہ نشہ جو ہے تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
ابھی شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. ایک صحابی نے شراب پی اور شراب اتنی عقل پر غالب آ گئی کہ وہ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہ کر سکے, اپنی بیٹی کی عزت پر آنچ ڈالا اور بیٹی نے چلایا, ماں دوڑ کر آئی, بیٹی کو کسی طرح روم سے باہر نکالا اور خود روم اندر سے بند کر لی. انہوں نے اپنی بیوی کو بہت مارا, نشے کی حالت میں تھے, عقل مغلوب تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بہت مارا. جب مار کر وہ گرے, بے ہوش ہوئے, ہوش آیا, تب جا کر کے بیوی نے یہ قصہ بتایا کہ آج آپ نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہے. پورا واقعہ بتایا تو سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے رو. ابھی شراب کے حرام ہونے کے آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اس وقت انہوں نے نیت کی اور پکی توبہ کی, آج سے مرتے دم تک میں کبھی شراب کو, نشے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں. حرام نہیں ہوئی تھی تب بھی اس کے نقصان سامنے آئے اور زندگی بھر نہ پینے کی توبہ کی اور نیت کی. اب تو حرام ہو چکی ہے شراب اور تمام نشے کی چیزیں حرام ہیں, لیکن نشے کے ٹیبلٹ لے, میڈیکل سے نشے کی گولیاں لے رہے, شراب کے اڈوں تک جا رہے. ارے یہ تو چھوڑیے نشہ گیا چولہے بھاڑ میں, بغیر نشہ کے باپ بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے ہمارے علاقوں کے اندر. بڑے تعجب کی بات ہے, اسی 18 اکتوبر کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ دل دہلا دینے والا, اندر سے رونے پہ مجبور کرنے والا اور غصہ بے قابو ہو جانے والا, اور میرا بھی غصہ بے قابو ہوا اور 18 اکتوبر کو 3:30 بجے پیچھے والے روم میں بند کر کے میں نے مارا ہے. باپ اپنی بیٹی سے 3 سال سے زنا کرتا تھا. وہ بیٹی 9 سال کی تھی, وہ 12 سال 2 مہینے کی ہوئی, اس کے پیٹ میں 6 مہینے کا حمل, وہ بھی باپ کا حمل تھا. ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے, 27 تاریخ 18 تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں. کہ مسلمان جہالت میں تو کوئی نشے کی حالت میں نہیں تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کی تاکید کرو اور 10 سال کے قریب پہنچے ان کے بستر الگ کر دو. محرم اور نامحرم کے رشتے, اب تو ایسا لگتا ہے اتنے فتنوں کا دور ہے کہ نامحرموں سے جو پردے کا حکم ہے کہ اب ایسی بے تکلفی, ایسی باتیں محرم رشتوں کے درمیان میں آ گئی کہ محرم سے بھی رشتہ جو ہے پردہ فرض ہو جانا چاہیے. کہ باپ بیٹی کا فرق باقی نہیں رہا, بہن بھائی کا فرق باقی نہیں رہا. ایسے واقعے, اگر ان واقعات کی بنیاد پر اللہ پوری زمین کو دھسا دے تو بھی اللہ کا انصاف ہوگا, اللہ آسمان سے آگ کی بارش کر دے تو بھی اللہ کا انصاف ہوگا. وہ گناہ مسلمان کر رہے کہ جو کھلے عام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے, ایسے ماحول میں ہم زندہ ہیں, باقی ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ مسلمان گناہ کبیرہ کرنے کے اندر ذرا بھی نہیں سوچ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ ہدایت دے دے, دعا کرو کاروبار میں برکت ہو جائے. اتنے مسائل اور ایسے مسائل نہیں کہ جو نارملی, ایسے بڑے مسئلے کہ اب تو دل سے نکلتا ہے کہ اللہ بلا لے اوپر تو ہی خیر ہے زندگی گزار. مسلمان کے گناہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا, اس نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اسی مہینے کی ایک ویڈیو میں نے ڈالی ہے یوٹیوب پر, اس کے اندر کہ 9 تاریخ کو نکاح ہوتا ہے مسلمان لڑکی کا, اور نکاح جب ہوتا ہے پہلی رات وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچتی ہے. اسی مہینے کا واقعہ ہے, اپنے شوہر کے گھر پہنچتی ہے. آدمی جو ہے پہلی رات جسے ہم سوادرات کہتے ہیں, اس نے نوچنا اور مارنا اور ہر قسم کا ظلم اور لواطت تک کی کیا, اور رات کو 1:30 بجے اپنے بڑے بھائی کو بلا کر پہلی رات اپنی بیوی کے پاس سنایا. ایمان والا, کلمہ پڑھنے والا, اسی پر بس نہیں, پھر رات کو 4 بجے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے,
4-5 दोस्त को और अपनी बीवी के पास सुनाता है और कहता है मेरी शादी में 5 लाख रुपए इन लोगों ने खर्चा किया है, इनका कर्जा इस तरह चुकाना है, जब कर्जा चुक जाएगा तब तो आजाद नहीं। सोचे हम कहां जा रहे हैं, ईमान वाले कहां जा रहे हैं, क्या ये ईमान वाले ईमान बाकी भी है या नहीं बाकी? फिर कहे कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही, मुसलमान परेशान है। परेशानी तो आएगी, हमारे अमाल इतने बुरे हैं कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक नहीं बेशुमार रोजाना के मसाइल, बल्कि मसाइल से कंटाल कर अभी मैंने परसों रात में मुफ्ती शोएब साहब को कहा कि अब कोई ऐसे मसले लेकर के आए तो कह देना दारुल कदर चले जाओ, मुझे इन मसलों में नहीं पढ़ना है कि मेरी नींद हराम हो जा रही है, पूरी पूरी रात नींद उड़ जा रही है कि ऐसे कैसे गुनाह मुसलमान के अंदर। अब भी वक्त है मुसलमानों, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम के अंदर, अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा हूं, जिस कौम के अंदर रात देर से सोने की आदत पड़ जाए, सुबह देर से उठने की आदत बन जाए, वो कौम हलाक होगी, बर्बाद होगी, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। आज हम देखें हमारी कौम कितने बजे सो रही है। अल्लाह के नबी ने तो इशा के बाद फौरन सोने का हुक्म दिया। हमारी कौम कितने बजे सो रही है? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और क्या कोई तस्बीह पढ़ के सो रही है? या भाई कुरान की तिलावत करके सो रही है, तहज्जुद पढ़ के सो रही है? ग़ीबत और बुराई या तो टीवी और मोबाइल के जरिए गुनाह करते करते गुनाह की चीजें, बल्कि बहुत सारी कारगुजारी ऐसी है कि टीवी घर में चालू है, मोबाइल भी चालू है, फिल्म देख रहे या गाने सुन रहे और उनकी आंख लग जाती है और इसी तरह वो मोबाइल और टीवी चालू रहता है। अगर इसी हाल में मौत आ गई, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कैसे करोगे? हमारी कौम तो रात को 12, 1, 2 बजे तक जागने की आदि और सुबह 12 बजे उठने की आदि हो गई। ये कौम की बर्बादी तय है, यकीनन बर्बादी तय है। यकीनन इसलिए कह रहा हूं कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। इसलिए जल्द सोने की फिक्र करें और अपने आप को रोजाना सलात तौबा पढ़कर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, वरना याद रखना वो वक्त दूर नहीं कि हमारी बर्बादी खुद हम अपने आंखों से देखेंगे, वो दिन दूर नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए और ईमान की सही माने में कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चे और बच्चियों की अल्लाह सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।